پی ٹی آئی کا مذاکرات کی اگلی نشست میں بیٹھنے سے انکار۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب کا کہنا ہے جوڈیشل کمیشن بننے تک چوتھے دور کا حصہ نہیں بنیں گے۔ حکومت بے شک اجلاس میں بیٹھ کر ڈگڈگی بجائے، اجلاس کی نئی تاریخ سے تاحال آگاہ نہیں کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کا جواب 28 جنوری کو دیں گے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کا رد عمل۔ کمیٹی میٹنگ کے بعد گفتگو میں جوڈیشل کمیشن کے بننے یا نہ بننے کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ مشاورت کا عمل جاری رہے گا، بہت سے معاملات زیر غور آئیں گے۔ اور بھارت سے آزادی کی جنگ لڑتے کشمیریوں کے ساتھ ہیں، مقبوضہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا، قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھمبر میں دانش اسکول کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب۔ کہا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر کا کشمیر کاز سے متعلق عزم بے مثال ہے۔ 2013 انتخابات میں 35 پنکچر سے لے کر فارم 47 تک سب پر جوڈیشل کمیشن بنا لے۔ اس کمیشن میں سب دھرنے بھی آ جائیں، 9 مئی بھی آ جائے، 26 نومبر بھی آ جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تجویز۔ کہا 9 مئی پہلے ہی کلیئر ہو چکا، اب لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، لوگوں نے اعتراف جرم کیا ہے۔ سول نافرمانی تحریک انصاف کی پرانی حکمت عملی ہے، ان کے مطالبے پر کسی نے ایک دمڑی بھی نہیں روکی، انہوں نے حملے بھی کر کے دیکھ لیے، آخر میں ترلوں پر آ جاتے ہیں۔ کمیٹی رکن اعجاز الحق نے کہا تحریک انصاف کے لیے جواب تیاری کے مرحلے میں ہے، جوڈیشل کمیشن کے قانونی پہلو دیکھ رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومتی کمیٹی نے علی امین گنڈاپور کے بیان کو جوابی خط کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ علی امین گنڈاپور 9 مئی واقعات میں پی ٹی آئی ارکان کا ملوث ہونا تسلیم کر چکے۔ تیسرے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تسلیم کیا کہ ہمارے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے تھے، ان کا موقف تھا جتنا جرم ہو سزا اتنی ہونی چاہیے، اپنے کارکنوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ قومی اسمبلی میں ایک بار پھر اپوزیشن ارکان کا احتجاج اور شور شرابہ، ڈیسک بجائے اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ اسپیکر ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا۔ اسپیکر نے کہا بزنس ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی میں معاملات طے پا چکے، طے شدہ معاملات پر یو ٹرن نہیں لوں گا۔ اپوزیشن ارکان کے حکومت کے خلاف نعرے، واک آؤٹ کیا۔ وزیر اعظم کی ایوان میں آمد پر اپوزیشن ارکان بھی واپس آ گئے۔ اجلاس کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں اپوزیشن نے بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا، ان میں ہمت نہیں کہ یہ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ غریب عوام کے نمائندوں کی تنخواہ بڑھنے والی ہے، ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ، تنخواہ 200% تک بڑھانے کی تجویز۔ اسپیکر چیئرمین سینٹ کی ماہانہ اجرت 15 لاکھ کرنے کی تجویز۔ قومی اسمبلی سے تنخواہوں میں اضافے کا بل منظور کرایا جائے گا۔ تنخواہیں بڑھانے کے لیے اتحادی اور اپوزیشن جماعتیں سب ایک پیج پر۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ارکان کی مجبوریاں بتائیں کہ 12 سال سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، پارلیمنٹیرینز کو بجلی اور گیس مفت نہیں ملتی، پارلیمنٹ لاجز میں بے شمار مسائل ہیں۔ جولائی سے دسمبر ٹیکس ہدف میں 385 ارب روپے کا شارٹ فال ہے۔ شارٹ فال پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے منی بجٹ لانے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم نے منی بجٹ لانے کی آئی ایم ایف کی تجویز مسترد کر دی۔ ایف بی آر کے ذرائع کا کہنا ہے ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے پلان شیئر کر دیا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ایف بی آر کے لیے نئی 1010 گاڑیوں کی خریداری کا نوٹس لے لیا۔ فیصل وابڈا نے کہا ایف بی آر ہدف حاصل نہ کر سکا، اربوں کی گاڑیاں خرید رہا ہے، لگتا ہے نئی گاڑیاں کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے خریدی جا رہی ہیں۔ ایف بی آر کے پاس گاڑیوں کی سستی آفر بھی ہے۔ جب تک ایف بی آر 385 ارب کا شارٹ فال پورا نہیں کرتا، نئی گاڑیوں کا حقدار نہیں۔ دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ایف بی آر کو ہدف میں ناکامی پر 6 ارب روپے کی گاڑیاں دی جا رہی ہیں، یہ کرپشن کا میگا اسکینڈل ہے۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دی اور کرپشن کا معاملہ نظروں سے اوجھل رہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اس میگا اسکینڈل کا حصہ نہیں۔ 10 جنوری کو کانٹریکٹ بنایا اور 10 جنوری کو ہی پرچیز آرڈر بھی جاری کر دیا گیا۔
ग्रुप कंट्रोल करने के लिए नई अथॉरिटी बनेगी, पीपल्स पार्टी मान गए। नून लीग और पीपी में फेक न्यूज पीका कानून पर इत्तफाक हो गया। पीका एक्ट 2016 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। जराये का कहना है नून लीग ने पीका कानून में तरमीम के लिए कानूनी मुसवदा पीपल्स पार्टी के हवाले किया। दोनों जमातों ने इत्तफाक किया, फेक न्यूज फैलाने पर 3 साल तक सजा और जुर्माना हो सकेगा। सोशल मीडिया रेगुलेटर अथॉरिटी फेक न्यूज का तयन करेगी। सोशल मीडिया अथॉरिटी को पीटीए, एफआईए और पेमरा के सोशल मीडिया इख्तियारात दिए जाएंगे। तमाम इत्तेहादी जमातों को हतमी मुसव्वदे की कॉपियां दे दी गई। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया। इजलास 24 जनवरी को जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। इजलास में मुल्की सियासत से मुताल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के। जराये के मुताबिक नून लीग की जानिब से नजरअंदाज करने पर पीपल्स पार्टी नाराज है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात शुरू करने पर पीपी से मुशावरत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की क़यादत वज़ीर आज़म से मुलाकात की ख्वाहिशमंद है। बिलावल भुट्टो आला सतह मुलाकातों की ख्वाहिश लेकर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। अलकादिर केस का बैकग्राउंड लंदन में हसन नवाज की प्रॉपर्टी से मुंसलिक है। हसन नवाज ने प्रॉपर्टी तब खरीदी जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे। नैब को सवाल पूछना चाहिए था कि ये प्रॉपर्टी कब और किसके पैसों से खरीदी गई। पीटीआई के सेनेटर अली जफर कहते हैं 6 नवंबर 2019 को मुआहिदा हुआ, जिसके बाद एनसीए ने 22 नवंबर को पैसा डी फ्रीज किया। चोरी का पैसा होता तो डी फ्रीज नहीं किया जा सकता था। रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाली गई। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में भी लिखा है कि ये चोरी का पैसा नहीं है। आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात पर मजीद तबसरों से गुरेज किया जाए। कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पहले ही कह चुका हूं, ये मुलाकात लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर हुई। लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक सूबे से है जहां हमारी पार्टी की हुकूमत है। मुलाकात के सियासी होने से मुताल्लिक मैंने मीडिया में कोई बयान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में अदालती बेंचों के अख्तियार से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर कोई खुद से डरने लग जाए तो अलग बात है। अदालती मुआमल मुनीर मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या हम तौहीन का केस सुनते हुए फुल कोर्ट का ऑर्डर कर सकते हैं? अटॉर्नी जनरल ने अदालती मुआवनीन पर एतराज उठा दिया। कहा कि जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए वो 26वीं तरमीम चैलेंज करने वाले वकील हैं। अटॉर्नी जनरल के एतराज पर अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को कल तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत कानून साजी से लापता अफराद को ट्राइब्यूनल बनाना चाहती है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, किसी को लापता करना जुर्म है, कानून तो पहले से मौजूद है। किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें। अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तिफसार किया, अब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद को रिकवर किया? क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं कि वो कहां थे? लापता अफराद कमीशन के रजिस्ट्रार ने कहा, बाजियाब होने वाले नहीं बताते कि वो कहां थे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। पंजाब की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड का इजरा किया है। आज हकदार को उसका हक मिला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, 50,000 घरानों को हर 3 माह बाद हुकूमत पंजाब की तरफ से 10,500 रुपए मिलेंगे। ये नवाज शरीफ की तरफ से तोहफा है। कोशिश है आने वाले सालों में इस रकम को मजीद बढ़ा सके। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक और शिकस्त। भारतीय टीम को टीम शर्ट पर पाकिस्तान का नाम लिखना पड़ेगा। आईसीसी ने भारत को वाज़ेह कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने तस्दीक की कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जर्सी पर ऑफिशियल लोगो होगा। बीसीसीआई सेक्रेटरी का कहना है, हम आईसीसी की गाइडलाइंस को अपनाएंगे। शर्ट पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान होगा। भारत की कोशिश थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम किट पर मेजबान टीम पाकिस्तान का नाम ना लिखा जाए। भारत की मनमानी की कोशिश नाकाम रही।
اور بھارتی کپتان روہت شرما کا 17 فروری کو پاکستان آنے کا امکان. پاکستان کا 17 فروری کو کپتانوں کا فوٹو شوٹ کرانے کا پلان. ذرائع کا کہنا ہے آئی سی سی چیئرمین جے شاہ بھی پاکستان آ سکتے. یہ ہے گیم آف چیمپئنز. ٹرافی کا حصول ہوگا مشن امپاسبل. ہر طرف خطرہ، ایک غلطی اور گیم اوور. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا نیا پرومو جاری. پرومو میں قومی سپیڈ سٹار شاہین آفریدی، آل راؤنڈر شاداب خان جلوہ گر، بھارت کے ہاردک پانڈیا، افغانستان کے محمد نبی اور انگلینڈ کے فیل سالٹ بھی پرومو کا حصہ بنے. کوہلی کا کیچ کیسے لیا؟ شاداب کو 8 سال بعد بھی ایک سیکنڈ یاد. بتایا اظہر علی سے کیچ ڈراپ ہوا تو حوصلہ دیا. پوائنٹ پر واپس جاتے ہوئے سوچا کہ اب کیا ہوگا. اگلی ہی بال پر میرے ہاتھ میں کیچ آ گیا. کیسے آیا، کس طرح لیا پتہ نہیں. اتنا جشن منایا کہ بولنگ کرانے سے پہلے تھک چکا تھا. صدر آصف علی زرداری آئندہ ماہ چین کا 3 روزہ دورہ کریں گے. صدر مملکت کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات طے ہے. صدر کا دورہ 6 فروری سے شروع ہونے کا امکان. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی صدر کے ہمراہ چین جائیں گے. ایوان صدر کی طرف سے وزیر اعلیٰ کو سندھ کے لیے سی پیک اسکیم تجاویز تیار کرنے کی ہدایت. وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ میں کانگریس مین تھامس رچرڈ سوازی اور جیک برگمین سے ملاقات ہوئی. دونوں کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. محسن نقوی کا کہنا تھا امریکہ پاکستان کا انتہائی اہم معاشی اور دفاعی شراکت دار ہے. کانگریس مین تھامس سوازی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے. ملاقات میں 30 اپریل کو پاکستان کاکس کانفرنس واشنگٹن میں منعقد کرانے کا فیصلہ. کراچی کے علاقے گارڈن سے 2 بچوں کی گمشدگی کو 9 دن گزر گئے. پولیس علیان اور علی رضا کو ڈھونڈ نہ پائی. زیر تفتیش سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کسی کام کی نہیں. تفتیشی حکام کو لگتا ہے کہ ویڈیو میں موٹر سائیکل سوار خاتون اور مرد کے اپنے بچے ہیں. ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے اے آر وائی نیوز کو بتایا ایک متاثرہ فیملی نے کہا کہ یہ ان کے بچے نہیں، دوسری فیملی تذبذب کا شکار ہے. 50 کے قریب سی سی ٹی وی فوٹیج قریبی علاقوں سے جمع کی ہیں. موٹر سائیکل نمبر کی مدد سے بھی ٹریس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بچوں کی بازیابی کے لیے لیاری ندی اور اطراف میں سرچ آپریشن شروع. کرم کے علاقے بگن میں پولیس اور سیکیورٹی اداروں کا سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن. بڑی تعداد میں غیر قانونی ہتھیار برآمد. سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن میں مقامی مشران اور عوام نے بھرپور تعاون کیا. پاڑا چنار جانے والے امدادی قافلے پر حملے کے دوران لاپتہ ڈرائیور تنویر کی لاش مل گئی. خیبر پختونخوا حکومت کا آج سے کرم میں غیر قانونی بنکرز مسمار کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ. مگر متاثرین کو معاوضوں کی ادائیگی ان کی حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون سے مشروط ہوگی. کرم کو اسلحہ سپاہ کرنے کے لیے فریقین طریقہ وضع کر کے حکومت کو دیں گے. کرم روڈ کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی دستے تعینات کرنے کا فیصلہ. ایف آئی آرز میں نامزد ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. فیصلے علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت اجلاس میں کیے گئے. سرکاری ذرائع کے مطابق اشیاء خورنوش لے جانے والا 61 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ پاڑا چنار کی جانب روانہ ہوا. پولیس قافلے کی حفاظت پر مامور ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے انتخابی وعدوں پر عمل درآمد شروع کر دیا. ایگزیکٹو آرڈر کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاریوں کے لیے آپریشن شروع. ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کا پیدائشی حق شہریت منسوخ کر دیا. ڈیموکریٹ پارٹی نے منسوخی کو 22 ریاستوں میں چیلنج کر دیا. ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں پہلی پریس بریفنگ میں صدارتی معافیوں کے اعلان کا دفاع کرتے ہوئے انہیں انصاف کے مطابق قرار دے دیا. بولے بائیڈن انتظامیہ کی انتقامی کارروائی کا نشانہ بننے والے افراد کو معافی دی. پراؤڈ بوائز کی دی گئی معافی بھی انصاف کے اصولوں کے مطابق ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا $500 ارب کے اسٹار گیٹ اے آئی پروجیکٹ کا بھی اعلان. کہا منصوبے سے 1 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی. امید ہے نئی امریکی حکومت کسی تنازع میں شامل نہیں ہوگی. ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ایران اسرائیل جنگ یا خطے میں کوئی بھی جنگ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. نئی امریکی انتظامیہ کو جنگ کے خطرے میں اضافہ کرتے نہیں دیکھتے. قطر کے وزیر اعظم نے کہا جنگ بندی کے تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی. تمام ممالک کو غزہ کی پٹی کی تعمیر نو میں حصہ لینا چاہیے.
غزہ میں جنگ بندی کے بعد مغربی کنارے میں آپریشن اسرائیلی فوجیوں نے جنین کا محاصرہ کر لیا. پرتشدد کارروائیوں میں 10 فلسطینی شہید. ڈاکٹرز کا کہنا ہے صہیونی فورسز زخمیوں کو اسپتال لے جانے میں رکاوٹ بن رہی ہے. اقوام متحدہ میں ٹرمپ کی نامزد سفیر کا کہنا ہے اسرائیل کا مغربی کنارے پر حق ہے. غزہ میں ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری. 2 روز میں عمارتوں کے ملبے سے 120 لاشیں نکالی جا چکی ہیں. ترکیہ میں ہوٹل آتشزدگی میں جاں بحق افراد کی تدفین کر دی گئی. نماز جنازہ میں شریک ترک صدر آبدیدہ ہو گئے. مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی. لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا. اسکی ریزورٹ پر لگنے والی آگ سے 20 بچوں سمیت 76 افراد لقمۂ اجل بنے. 50 سے زیادہ زخمی ہوئے. حکام نے 45 لاشیں لواحقین کے حوالے کر دیں. ناقابل شناخت لاشوں کے DNA ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار. محکمہ موسمیات کی کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی. بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی بڑھ گئی. اسکردو میں درجہ حرارت -5 ریکارڈ کیا گیا. کالام میں 9 انچ تک برف پڑ چکی. مالم جبہ میں 7 انچ تک برف باری نے پارہ -4 تک گرا دیا. گلگت میں 0، کوئٹہ میں 1، اسلام آباد میں 4، پشاور میں 5، لاہور میں 10 اور کراچی میں 13.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں کم بارشوں کی وجہ سے خشک سالی جیسی صورتحال کا انتباہ جاری کر دیا. امریکہ کے جنوبی ریاستوں میں برفانی طوفان سے نظام زندگی متاثر. مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. فلوریڈا اور جارجیا سمیت مختلف ریاستوں میں برفانی طوفان کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری. جارجیا میں اسکول اور سرکاری دفاتر بند. ICC ٹیسٹ رینکنگ میں سعود شکیل کی 3 درجے ترقی، 8ویں پوزیشن حاصل کر لی. رضوان 2 درجے ترقی پا کر 18ویں نمبر پر آ گئے. بابر اعظم کی 4 درجے تنزلی. بولنگ رینکنگ میں نعمان علی دوبارہ ٹاپ 10 میں موجود. ساجد خان نے 18 درجے ترقی پائی، 23ویں نمبر پر موجود.